اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخرکار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ لوگوں، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، جب تک اللہ خبیث کو جو ہے وہ الگ نہ کر دے، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا۔ البتہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔ اب اللہ رب العالمین ان سے بیان کر رہے ہیں مسلمانوں سے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جتنے بھی خبیث لوگ ہیں، خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے آپ لوگوں سے بڑا کام لینا ہے، اللہ نے اپنا دین جو ہے وہ نافذ کرنا ہے، اور وہ تم ہی لوگوں نے نافذ کرنا ہے۔ اللہ نے نافذ کرنا ہے تو اللہ تو کن فیکون ہے، اللہ کن فیکون کہتا ہے اور نافذ ہو جائے گا، لیکن نہیں، تم کو آزما رہا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ تو دنیا آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ یہ تو دنیا آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو اس لیے آزما رہا ہوں ان چیزوں میں کہ تم سے جو خبیث لوگ ہیں، جو وہ الگ ہو جائیں طیب لوگوں سے۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کے حال میں جس میں تم ہرگز نہیں رہنے دے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں ہر انسان کو تو اللہ رب العالمین غیب کی باتیں نہیں بتا سکتا کہ جو آج تمہارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں تو آگے کیا معاملات ہونے والے ہیں، لیکن اپنے نبی کو اس کے بارے میں ضرور پیشن گوئی کی جاتی ہے، ان کو ضرور بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے آگے کا راستہ جو ہے وہ بہتر ہے، آپ یہ کریں تو اس کے بعد آگے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مشکلیں پریشانی آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غمگین ہو جائیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تم کو آزمائے گا، ضرور آزمائے گا، اور تم سے ناپاک اور پاک کو الگ کر دے گا، تاکہ جو آگے پھر جو مسئلے مسائل آنے ہیں، جو آگے جو جنگ و جدال آنا ہے، ابھی تو یہ مکہ والے ہیں، پھر آگے سامنے جو ہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، رومن امپائر ہے، آگے جو ہے وہ ایران ہے، تو وہ جو بڑے بڑے امپائر ہیں آپ نے تو ان سے ٹکرانا ہے۔ تو ان سے کیسے ٹکرائیں گے جب یہ طیب اور خبیث لوگ جو ہے وہ الگ الگ جب تک نہ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو بتاتا ہے، اب ہر شخص کو تو اللہ رب العالمین غیب کی باتیں نہیں بتائے گا۔ جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اب وہ مال کے اوپر ہی ہوگا، جنہوں نے مال میں بخل کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پہ، تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ تم جو بخل کر رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، وہ تمہارے لیے برا ہے۔ قیامت والے دن وہ بخل کا جو مال ہے وہ توق بنا کے تمہاری گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ اب جب اللہ کے رسول نے جب فرمایا ہوگا کہ بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس دور کے جو امیر لوگ جو تھے، جو مسلمان تھے، انہوں نے تو خرچ کیا، جو منافق تھے یا جو منافق لوگ تھے انہوں نے تو کہا ہوگا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے پیسے یا ہم سے مال مانگ رہا ہے، تو اللہ جو ہے وہ فقیر اور ہم جو ہے وہ غنی ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے امیر ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کو یہ بات کتنی بری لگی ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ہم اسے لکھ لیں گے۔ یہ طنز کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو، اور رسولوں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سزا کے مزے چکھتے رہو۔ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بیچتے رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر متعلق ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کسی کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں ہی لے کے جائے گا، اللہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دوزخ میں نہیں لے کے جائے گا۔ آپ کے اپنے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے اعمال آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، آپ کے اعمال آپ کو دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ آپ اپنا تجزیہ کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی رسول ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے، تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اب یہ
آگ کھانے کا تصور ویسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے میرے خیال میں، کہ اس دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جو نیاز کی جاتی تھی اللہ رب العالمین کے لیے، اسے اوپر سے آگ آتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی. اگر جس کی نیاز کھا لی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول ہو گئی. جیسے آج ہم لوگ عید قربان پر جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، جانور جو ہے قربان کرتے ہیں، تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ قربانی جو ہے وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمیں تو نہیں معلوم پڑتا. لیکن اس دور میں یہ تھی، میں نے آپ کو کہا نا ارتقائی مراحل سے ہر چیز گزرتی رہی ہے، تو وہ نیا نیا جو ہے وہ دور تھا، وہ ابھی جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ دور چل رہا تھا. اس میں یہ چیز تھی جیسے عابل اور قابل نے دونوں نے جو ہے وہ نیاز رکھی تھی اللہ کے سامنے، تو وہ جو ہے دونوں میں سے ایک بھائی کی نیاز جو ہے وہ قبول ہو گئی تھی، اوپر سے آ گئی تھی اور اس کو کھا گئی تھی، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کے دل میں کینہ آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. تو یہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا. تو وہ جو یہودی تھے پھر وہ یہ اللہ کے رسول سے یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو تم بھی یہ موضع کر کے دکھاؤ. یعنی یہ ہوتے رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی دور میں شاید ہوا ہوگا، حضرت یہ صالح علیہ السلام ہو گئے، حضرت ہود علیہ السلام ہو گئے، ان کے دور میں ایسا ہوتا ہوگا اور ایسا ہوتا تھا، یہ ہسٹری میں ملتا ہے. تو کہنے لگے کہ تم بھی ہمیں یہ موضع کر کے دکھاؤ. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی رسول ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم ان پر ایمان نہ لائیں گے. اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانی لے کر آئے اور وہ موضع بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ایسی بات ہے تو مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے اور وہ تمہیں میں سے آئے، تو جو موضع تم کہہ رہے ہو انہوں نے وہ موضع بھی دکھایا، تو پھر تم ان کو قتل کیوں کرتے تھے جب تم اتنے سچے ہو؟ تو پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے رسول کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا. اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت نبی ہیں جن کو کتابیں دی گئیں، صحیفے دیے گئے، تو ان کو باقاعدہ نشانیاں دی گئیں، لیکن لوگوں نے نہیں مانا. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں. مطلب لوگ بڑی جو ہے وہ ان کے اوپر باتیں تان سان کرتے تھے بہت ساری چیزوں کے اوپر. آج بھی لوگ جو ہے وہ جو دین کی طرف آ جاتی ہے تو اس کو پھر وہ چلانا شروع کرتے ہیں، یہ تو ملا ہو گیا ہے، یہ تو جو ہے یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی تمہارے ساتھ، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمت رکھنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کو بھی بڑی چیزیں کہا گیا، اللہ کے رسول کو دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور پتہ نہیں کن کن الفاظ سے جو ہے وہ مخاطب کیا گیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ ہمت رکھنا اور ہمت کا دامن مت چھوڑنا. اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار کر لیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پش پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی. یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے. یہ وہی اب یہودیوں کی پر بات آ گئی. جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا. اب ایسے بھی لوگ ہیں جو کوئی کام کرتے ہیں تو نامناسب کام کرتے ہیں، اس کی تو تعریف نہیں کی جاتی، اور جو کام نہیں بھی کیے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس میں بھی جو ہے وہ تعریف ہو. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ آیتیں ہیں میرے خیال میں 6 آیتیں ہیں. 6 ہے یا میرے خیال میں 8 ہیں، مجھے جیسے یاد نہیں، آگے ہم پڑھیں گے تو شاید یاد آ جائے گا. یہ آیت جب نازل ہوئی تھی نا تو اللہ کے رسول کے اوپر بڑی جو ہے نا وہ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور روتے جا رہے تھے.
اور وہ جو رو رہے تھے وہ غم میں نہیں رو رہے تھے، بلکہ یعنی ایک غم نہیں لیکن خوشی کے آنسو تھے، سمجھ لیں کہ خوشی میں ایک آدمی جب اللہ کا اتنا بڑا جو ہے وہ نعمت اور سب چیزیں دیکھتا ہے تو وہ اب دل برداشت ہو کے اس کی آنکھوں سے پانی نکل آتے ہیں، یعنی خوشی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک اصحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر یہ حرکت کیوں طاری ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آیتیں یہ ایسی ہیں کہ یہ ابھی مجھ پر جو ہے وہی نازل ہوئی ہے، یہی آیتیں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے رب، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ اب انسان فطری طور پہ ان چیزوں سے سمجھ جاتا ہے کہ کوئی تو ہے نا جس نے آسمان بنایا ہے، کوئی تو ہے نا جو سورج اور چاند نکال رہا ہے۔ جب یہاں تک پہنچ جاتا ہے، وہی جو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے جو آیتوں کے بارے میں بتایا تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سمجھایا تھا نا آپ کو کہ اللہ کی یہ ساری چیزوں کو آدمی دیکھتا ہے، پرکھ لیتا ہے اس وقت، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرکھ لی تھی، سورج کو دیکھا، یہ وہ، حالانکہ انہوں نے خود نہیں، وہ لوگوں کو جتانے کے لیے کیا تھا۔ نبی جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں ان چیزوں سے، اپنی قوم کو جتانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اے رب، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے رب، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اب ندا کرنے والا ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے پکار رہے ہیں اللہ کی طرف آؤ، جیسے حواری نے پکارا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا حواریوں کے سامنے کہ کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے مددگار ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے رب، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا۔ آج ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اس قرآن کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ندا ہے ہمارے لیے، تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان لے آئے۔ اے رب، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا، آمین یا رب العالمین۔ اے رب، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اب اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع، مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کے جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اب اللہ مومنوں کے لیے کہہ رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایک ماں کے پیٹ میں دونوں جنتے ہیں نا، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو اللہ دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، دونوں نے عظیمت اٹھائی تھی۔ اے رسول، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ یہ 5 آیتیں ہیں، 5 آیتیں ہیں، یہ 90 سے لے کے 6 آیتیں ہیں، 90 سے لے کے 90 بھی اس میں آ جاتا ہے، 6 آیتیں یہ اللہ کے رسول کے پر یہ نازل کی گئی تھی۔ اب جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں، اب یہودی جو ہے وہ سازش ہے، ہمیشہ سے سازش کرتے آئے، ابھی بھی سازش کر رہے ہیں، تو وہ سازشوں میں جو لگے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب اس میں ایک آیت آئی ہے، دیکھیں یہ کہ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی جنت، جو جنت کے اوصاف جو ہمیں بیان کیے گئے ہیں کہ اس میں حوریں ہوں گی اور اس میں جو ہے وہ
شہد کی ندیاں ہوں گی اور دودھ کی ندیاں ہوں گی. یہ بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. آگے آپ آیتوں میں پڑھیں گے, سورہ رحمان میں بھی پڑھیں گے, اور بہت ساری آیتوں میں بھی ان کی جو ہے اوصاف جو ہے بیان کیے جاتے ہیں جو جنت میں ہوگا, ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کے ہاتھ سے ان کی مہمانی ہوگی. مطلب مہمانی ہوگی, یعنی دیکھیں جب ہم پہلی مرتبہ جب جنت میں جائیں گے تو یہ تو صرف مہمانی ہوگی, یعنی اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. یعنی مہمانی کا ورڈ جب آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو پہلے ان کو جو ہے وہ چائے کا پوچھا جاتا ہے, پانی پلایا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے لیے طعام بھی پکایا جاتا ہے ان کے لیے. جو جتنا بڑا آدمی ہو اس حساب سے اس کو وہ جو ہے وہ اس کی مہمانی کرتا ہے. شروع میں تو ان کو چائے یا کافی, پانی, کولڈ ڈرنک پلایا جاتا ہے. بعد میں اس کے لیے کسی نے بکرا بنایا ہوا ہے, کسی نے چکن بنایا ہوا ہے, کسی نے بریانی بنائی ہوئی ہے, اور اگر بڑا شہنشاہ آدمی ہے تو اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا بنوایا ہوا ہے. پھر اپنی گاڑیوں میں لے جا کے ان کو جو ہے وہ گھمانا پھرانا, یہ سب کچھ بھی ہے نا. تو وہ اللہ رب العالمین تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو یہ تو صرف مہمانی ہوگی کہ جو جنت کا جو تصور ہمیں جو اس میں دیا گیا ہے قرآن کے ذریعے جو بتائے گئے ہیں, اس کے علاوہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ کیا دے گا یہ تو اللہ ہی بتا جانتا ہے. ہم وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے. اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ نہیں بتا رہا, یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ جنت میں یہ چیزیں ہوں گی اور یہ شروعات کی چیزیں ہوں گی. اور بعض اہل کتاب ایسی بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کی کتاب پر اور جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے. یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے رب کے ہاں تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اب یہ اہل کتاب کے بارے میں بھی آ گیا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عیسائیوں میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو متقی پرہیزگار تھے, راہب تھے, وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرتے تھے اور دیانت دار تھے اور جو ہے وہ متقی پرہیزگار تھے. اللہ کی بہت ساری عبادت کیا کرتے تھے, راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے. اور میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے, تو ان کے بارے میں اللہ نے آیت کی. اب اللہ رب العالمین مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے. آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی, الحمدللہ اے اہل ایمان کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یعنی اے ایمان والو کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو, اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو, استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو. اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو. مراد کیا حاصل کرو؟ اللہ کی کامیابی, جو آپ کے لیے کامیابی رکھی ہے اللہ رب العالمین. ماشاءاللہ الحمدللہ آج ہم نے جو ہے وہ سورہ آل عمران بھی مکمل ہو گئی ماشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو ہے اسی ترتیب سے ہمیں جو ہے وہ چلاتا رہے, اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھوں اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاتا رہوں. اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ تاکہ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں اس سے آپ کو جو ہے وہ بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور بہتر طریقے سے آپ سمجھیں ان کو, اور اس کو جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں رائج کریں. اصل چیز ہے اپنی زندگی میں رائج کرنا, صرف پڑھنا اور علم حاصل کرنا اس کی نہیں ہے. علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرنا, کیونکہ جتنا اللہ آپ کو علم دے گا تو پھر اس کے بارے میں آپ سے یہ بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ کو میں نے اتنا علم دیا تھا تو آپ نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. ہم کمزور ہیں, ناتواں ہیں, لیکن ہم سے کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا ہم سمجھ رہے ہیں, جتنا ہم پڑھ رہے ہیں اور جتنا ہم سمجھ پا رہے ہیں اپنی عقل کے تحت, تو اس کے تحت ہم اس کے اوپر عمل کریں. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ سوشل میڈیا بھی چلاتے ہیں, سب کچھ ہے, تو اب بہت ساری چیزوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ. حدیثیں بھی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, قرآن کی آیتیں بھی شیئر کرتے ہیں, لیکن آپ کبھی بھی ان کو شیئر مت کیا کریں. پہلے آپ اس کی تحقیق کیا کریں. اگر کوئی حدیث ہے اس کی تحقیق کیا کریں کہ یہ حدیث واقعی میں صحیح ہے. اگر وہ صحیح ہے بے شک آپ اس کو شیئر کریں.
اگر آپ کو اس کے بارے میں سمجھ نہیں آتا کچھ ایسا ہے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے بات کریں، نہیں تو آپ اپنے تئیں اگر کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ اسی طریقے سے قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیت آپ نے سوچا یار یہ تو قرآن کی آیت ہے، آپ نے ڈائریکٹ ٹک کیا اور آپ نے شیئر کر دیا، آگے بھیج دیا، نہیں نہیں نہیں، آپ اس کو بھی دیکھیں، کیونکہ میننگس میں بھی کافی چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ورڈز ٹو ورڈز دیکھیں۔ دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، لیکن اگر آپ نے کسی کو شیئر کر دیا، جیسے ابھی میں آپ کو قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، تو میں اندھا اور بہرا ہو کے شیئر نہیں کر رہا ہوں، میں نے اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، الحمدللہ 20 سال کوئی انسان اس کی حد تلک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو میری عقل بعید ہے، جس حد تلک میں سمجھ سکا ہوں، اور جو علماؤں کو سنا ہے، میں نے کافی بیانات سنے ہیں، اس کی روشنی میں آپ لوگوں کو وہ باتیں بتا رہا ہوتا ہوں۔ کافی ایسی چیزیں باتیں ہیں، اختلاف ہیں اس میں، کافی ایسی چیزیں وہ گفتگو میں آپ لوگوں سے نہیں کرتا ہوں، وہ اسٹڈی میں نے کی ہوئی ہے، لیکن میں وہ آپ سے وہ باتیں نہیں کرتا ہوں، نہ ہی میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو وہ بتاتا ہوں صرف کہ جو آپ قرآن کی آیت کو سمجھ سکیں کہ یہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، یہ کیسے نازل ہوئی تھی، کس دور میں نازل ہوئی تھی، کیا واقعات چل رہے تھے، میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو حق ہے۔ حالانکہ اس کے اوپر بہت سارے علماؤں کی بہت ساری رائے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، میں وہ بیان نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں ان چیزوں میں جانا بھی چاہتا ہوں۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے، آپ آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو اور زیادہ معلومات بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اپنے تئیں بھی تحقیق کرتے رہا کریں۔ اور ایک دوسری بات، ایک تو حدیث کی اور قرآن کی بات تو ہو ہی گئی، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بلا جواز کوئی انسان جو ہے نا وہ اسی شیئر کر دیتا ہے، فلاں چیزیں اتنی دفعہ پڑھو، فلاں چیزیں ایسے پڑھو، یہ فلاں درود اتنی مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ کل پڑھو، 1000 مرتبہ، ایسا کچھ نہیں۔ ہر وہ عمل قابل قبول ہے جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ہے، جس عمل پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار تعویذ کیوں یار تعویذ میں تو اللہ کا کلام ہے، وہ بھائی آپ کو بولا کس نے کہ تعویذ باندھیں، آپ پورا قرآن لٹکا دیں نا۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اکثر آتا رہتا ہے کہ یہ آیتیں آپ اتنی بار پڑھیں تو ایسا ہو جائے گا، یہ ایسا کریں تو یہ اتنا ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا، ایسا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ہر چیز سکھائی، ہمیں دانت مانجنا سکھایا ہے، ہمیں منہ دھونا سکھایا ہے، ہمیں ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے ہمیں وہ سکھایا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اخلاق کرنا سکھایا ہے، ہمیں ہر چیز سکھایا اللہ کے رسول نے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سمجھائی۔ اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہے بھی تو وہ پھر ہمیں جو ہے وہ اصحابہ سے معلوم پڑتا ہے، تابعین سے معلوم پڑتا ہے، تو آپ اس کی تحقیق کیا کریں کہ یار یہ جو عمل جو کہا جا رہا ہے یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو کیسے کیا ہے اس کو کریں، اگر نہیں کیا تو پھر دیکھیں کہ اصحاب رسول میں سے کسی نے کیا ہے، تابعین میں سے کسی نے کیا ہے۔ اگر وہ نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو رد کریں، اس کو شیئر بھی مت کریں اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کریں۔ کیونکہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ میں یہ دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ بچے ہو، آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو، انسان ظاہر سی بات ہے وہ آ جاتا ہے کہ نہیں یار اللہ کا کلام ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ہر وہ عمل دین، اگر آپ کسی چیز کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بیان کیا، اور جو ثابت ہوا ہے اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول کے اصحابوں سے، جو ثابت شدہ ہے وہ عمل آپ کریں، ضرور کریں، اتباع کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور اتباع کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اتباع بھی کرنا چاہیے، اب وہ ضرور کریں۔ لیکن یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کر جا کریں، پہلے تحقیق کیا کریں، اس کے بعد آپ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کروائیں۔ اگر وہ تحقیق آپ کی کامیاب ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ رائٹ ہے، یہ صحیح ہے۔ باقی سب اپنا خیال رکھیں، سب اچھا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سب لوگ قرنطینہ میں ہے، پوری دنیا ہی قرنطینہ میں، اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کریں، اور نمازوں کو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز پڑھیں، اور کوشش کیا کریں کہ گھر میں باجماعت نماز ادا کریں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں طریقہ آپ کو کہ پہلے مرد کھڑا ہو جائے، اس کے پیچھے بچے کھڑے ہو جائیں، اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں، آپ جماعت کے ساتھ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ 6 وقت کی نمازیں پڑھیں، آپ تہجد میں بھی اٹھ جایا کریں، تہجد پڑھا کریں، تہجد کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھا کریں، فجر کی نماز کے بعد آپ قرآن پڑھا کریں، کیونکہ فجر کے بعد جو قرآن پڑھنا جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ بڑا جو ہے وہ اچھا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ملائکہ جو ہے وہ اترتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ کے جو وہیں مصلی پہ اپنے بیٹھا رہا اور قرآن پڑھتا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور چاش کا وقت ہو گیا، چاش کی نماز اگر اس نے پڑھی تو اس کو ایک جو ہے وہ عمرے کا جو ہے وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ ثواب بھی آپ کیوں چھوڑ دیں، ویسے ہی فارغ بیٹھیں تو انسان جو ہے وہ
یہ بھی کر لے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے پھر جب سورج نکل آتا ہے باہر، یعنی سورج طلوع ہوا ہے اس کے تقریباً 10-15 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت ہی کم از کم پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، تو وہ پڑھ لیں، 2 بھی ملتی ہیں، 4 بھی ملتی ہیں، آپ 2 پڑھ لیں، لیکن آپ کا نام تو لکھ دیا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اس لسٹ میں آ گئے۔ تو یہ کہ بہت سارا اپنا اور اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیں، آگے پیچھے سب کو دیکھیں، اپنا سب کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں لگائیں۔ یہ وقت ملا ہوا ہے اچھا ہے، یہ اچھا وقت ملا ہوا ہے، علم حاصل کریں، بجائے اس کے کہ ڈرامے اور فلموں میں اپنا وقت ضائع کریں، اس میں وقت ضائع مت کریں۔ ٹھیک ہے تھوڑا سا آدمی اپنے شغل کے لیے تھوڑا سا وہ سوشل میڈیا یوز کر لیتا ہے یا کچھ ڈرامہ دیکھ کے ہوتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، لیکن زیادہ وقت کوشش کریں کہ آپ علم حاصل کریں۔ بڑے بڑے علماء ہیں، بہت اچھے اچھے علماء ہیں، ان کی باتوں کو سنیں، انہوں نے کن باتوں پہ کیا کہا ہے ان کو سنیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی آیتوں کے اوپر تحقیق کریں۔ میں بھی جو آپ کو سمجھا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت علم ہے، بہت سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے، آج سے تک اس سمندر کو کوئی پار نہیں کر پایا، کوئی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پایا اور نہ ہی پہنچ پائے گا، لیکن جتنا ہم میں طاقت ہوگی اس دریا میں، اس سمندر میں تیریں گے انشاء اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، اللہ ہمیں ہدایت دے گا۔ تو بس نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور جمعہ والے دن مجھے رپورٹ دیا کریں قرآن کی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اوکے، السلام علیکم۔